السلام علیکم۔ آج وہ صبح کا ٹائم ہے اور چائے بنا رہی ہوں اور گیس نہیں آ رہی تھی تو بڑی مشکلوں سے وہی گیس دیکھی تو پھر وہ آنے لگی، 1 گھنٹے بعد آئی تو جا کے پھر میں نے وہ اپنی ٹائمنگ سے 1 گھنٹے کے بعد آئی، یعنی جو ٹائمنگ یہ لوگ دے رہے تھے اس کے کافی دیر میں آئی اور پھر میں نے اسے ناشتہ بنایا بڑی مشکلوں سے۔ اور یہ دیکھیں ناشتہ تیار کر رہی ہوں، کبھی ناشتہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہوں تو دوپہر کے کھانے بنانے میں ناکام ہو جاتی ہوں، کیونکہ ایسے تھوڑی تھوڑی دیر کو آتی ہی نہیں ہے چولہے میں۔ تو بس یہ ہوا کہ میں نے پھر انڈا فرائی کیے 2، اور ایک یہ دیسی انڈا ہے اور دوسرا انڈا، 2 انڈے فرائی کیے اور ناشتہ تیار کیا۔ آج صبح کا آغاز جو ہے اس طرح ہم نے ناشتے سے کیا، اور ہماری جو ہے نا صبح صبح ناشتہ کرنا پڑتا ہے، لیکن دوپہر میں پھر کھانے کو دیر ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بھوک لگنے لگ جاتی ہے کہ ظاہر ہے 2 بج جاتے ہیں اور 3 بجے تک تو بند ہی ہو جاتی ہے، تو 1 گھنٹے کے لیے صرف مشکل سے آتی ہے گیس اور اس کے بعد جو ہے نا بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے جو ہے نا پھر اس طرح کر کے ناشتہ واشتہ تیار کیا اور کیا کہتے ہیں چائے بنائی، چائے دانی میں ڈالی اور ہم نے، میرے ہسبینڈ نے اور میں نے ناشتہ کیا۔ اس طرح کر کے ہم نے ناشتہ کمپلیٹ کیا۔ اور یہ دیکھیں میں چائے رکھ رہی ہوں، چیزیں رکھ رہی ہوں، سب چیزیں رکھ دی میں نے، اور یہ ڈونٹ بھی تھا، یہ بھی کل رات میں آیا تھا تو یہ بھی میں نے رکھ دیا ناشتے میں کہ چلو کوئی نہ کوئی کھا لے گا۔ تو اس طرح کر کے، اور یہ میں نے سلائی مشین جو ہے یہ میں نے وہ چلائی، اور آج میں نے سوچا کہ اپنا کمپلیٹ کر لوں سوٹ، تو میں نے یہ دیکھیں اپنا سوٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے لگایا ہے۔ اور یہ میں نے یہ پچھلے سال کا ہے، پچھلی گرمیوں کا، یعنی کہ تو پچھلی گرمیوں میں نے بنایا تھا تو میں کر نہیں پائی تھی پورا، تو یہ میں نے اب کمپلیٹ اس کو کیا، شکر اللہ کا کہ یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ کافی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ اور آپ امی بتائیں آپ کی مشین کتنی پرانی ہے؟ یہ میری ساس کی مشین ہے، کیونکہ میرے جہیز کی جو ان کی بھی مشین تھی، جوانی کی تھی کیا؟ نہیں انہوں نے جو ہے میری شادی سے پہلے لی تھی، تو یہ شادی سے کچھ عرصے پہلے لی تھی، بس یہ کہ نئی تھی تقریباً، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 20-25 سال پرانی ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ شیبہ مشین ہے، شیبہ نام ہے اس کا، بہت اچھی چلتی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی، کیونکہ میرے جہیز کی جو تھی وہ ڈسمیٹک تھی، دوسری والی مشین جو ڈیزائن وغیرہ بناتی ہے نا اس کے ڈسک ہوتے ہیں، تو وہ والی تھی، تو یہ کہ وہ مجھے بہت الجھن ہونے لگی، خراب ہونے لگی، تو میں نے پھر وہ اس کو مشین کو چلانا چھوڑ دیا تھا۔ کام تو میں نے کافی کیا اسے، پھر اس کے بعد میری ساس نے مجھے کہا کہ یہ والی اچھی ہے، تو میں نے پھر ان کی استعمال کرنے لگی اس پہ کافی، مطلب میری ساس بوتیک کا کام کرتی تھی تو اس وجہ سے ان کے پاس بھی مشینیں ہوتی تھی، تو یہ کہ اس طرح کر کے میں نے پھر یہ مشین مجھے اچھی لگی، میں نے استعمال میں لے لی اور اپنی ڈسمیٹک اٹھا کے بیچ دی، کیونکہ وہ کچرا بن گئی تھی اور کافی آئے دن کا خراب ہونا لگا رہتا تھا اس کا۔ یہ میں نے آج بریانی بنائی، بریانی کیا بس بریانی ٹائپ کا ہی کچھ بنایا ہے، چکن اور چاول بنائے میں نے، چکن کے مسالے دار چاول بنائے، اور یہ دیکھیں اس کو بھون رہی ہوں میں دوپہر کا ٹائم ہے یہ، اور میں نے سوچا کہ جلدی جلدی کر کے یہ کام کر لوں ختم، تو پھر میں نے جو ہے نا یہ کام ختم کیا اور چاول بنائے، اور سب نے جو ہے نا ماشاءاللہ چاول بہت مزے کے بنے تھے، بہت اچھے بنے تھے، سمپل طریقے سے بنائے تھے میں نے، کہ جیسے نمک مرچ میں تھوڑی کم ڈالتی ہوں، تو مرچ اور ہلدی اپنے حساب سے ڈالی تھی، لیکن پھر بھی وہ بریانی ٹائپ کے بن گئے تھے تو بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس میں کچھ ہری مرچیں بھی میں نے ڈال دی تھی اور اس کو بھون لیا تھا، ہری مرچیں ڈال کے میں نے اچھی طرح اس کو بھون لیا، اور اس طرح کر کے نا میں نے چاول بنائے تو سب کو بہت مزہ آیا، بہت اچھے تھے، میری بیٹی داماد وغیرہ سب آئے ہوئے تھے، تو میں نے نا ان کے سامنے بنائی، کیونکہ ہم تو 2 میاں بیوی تھے تو وہ 1-1.5 کپ میں ہمارا پورا ہو جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ جب سب ہوں تو پھر یہ ہے کہ پھر زیادہ بناتی ہوں تھوڑے میں، تو یہ میں نے بڑی سی دیگچی میں بنائے تھے، تو یہ میرے اکثر کام آتی ہے، میرے جہیز کی دیگچی ہے، اتنی پرانی ہے نا یہ تو۔ اچھا پھر اس کے بعد ہم گئے گول مارگ، ہم نے کہا جلدی چلتے ہیں گول مارگ جاتے ہیں، تاکہ وہاں سے جو ہے نا مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھی ضروری، کچھ دوپٹے چاہیے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں چاہیے تھی چھوٹی موٹی، تو میں نے سوچا چلتے ہیں، تو میری بیٹی لے کے گئی مجھے گول مارگ، اس کو گاڑی چلانی آتی ہے، تو اس طرح کر کے ہم یہاں گول مارگ آ گئے۔ جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے پیارے یہاں پہ کپڑے ہیں، اور یہاں کھوسے وغیرہ بھی تھے، یہ دوپٹوں کی شاپ تھی، میں جس طرح ہو سکا میں نے کور اپ کرنے کی کوشش کری، اور گینزا کا امبرائڈری والا دوپٹہ تھا، یہ الگ الگ کلر میں اویلیبل تھا، تو میں نے سوچا اس کو بھی کور کر لوں، یہ کلپس وغیرہ بھی یہاں اویلیبل ہیں، اور یہ دیکھیں پیچھے امبرائڈری ہو رہی ہے، پہلے والی پرانی شاپ تھی، اس کے سامنے نیو کھلی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں جویلری وغیرہ بھی مل رہی ہے، انڈر ون روم آپ کو کافی ساری چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ، لیسز اور ٹراؤزر کپڑے، لان کے سوٹس، اور اس طرح کے فارمل جیسے لو کوالٹی ٹائپ کے کہہ سکتے ہیں، اور انسٹچ پٹھانوں ٹائپ کا کہہ سکتے ہیں مال، جیسے آشیانہ پہ سمجھیں ہوتا ہے وہاں، یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ 2 مال ہے، گول مارگ مال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، شاپنگ سینٹر کہہ سکتے ہیں،
تو گولمارک 1 اینڈ گولمارک 2. تو وہ پہلے والی شاپ میں آئی تھنک 1000 روپیز کا وہ لوگ دے رہے تھے ایک دوپٹہ. امی کو کرنکل والا نہیں دوسرا والا چاہیے تھا, سمپل جارجٹ کا. تو یہ تھا کہ ہم لوگوں نے پھر وائٹ ہی دیکھا, تو یہ زیادہ چاہیے تھے, تو آئی تھنک 550 یا 600 روپیز کا ایک دوپٹہ انہوں نے پھر لگایا. اس سے پہلے ہم نے گولمارک فیز 2 میں پتہ کیا تھا, وہاں پہ کچھ شاپس تھی نا, وہ تو 1500 روپیز کا سمپل وائٹ کلر کا دے رہے تھے, مطلب اتنا زیادہ ایکسپینسو. تو یہی تھا کہ میں نے بولا کہ بھائی آپ رک جاؤ, ہم گولمارک جاتے ہیں. میں نے سوچا تھوڑی بہت واچز بھی ہیں, یہ کور اپ کر لوں میں. اور یہ دیکھیں لان کے ریپلیکا والے جو سوٹس ہوتے ہیں, یہ آئی تھنک 2500 روپیز کا دے رہے تھے, جو کہ ایک صحیح ہے اماؤنٹ میں, کہ آپ اسٹچ اگر آپ کو کرنا آتا ہے تو یہاں لوگ لے رہے تھے. اور جن کے جو بجٹ میں آ رہا تھا, کافی اچھے اچھے پرنٹس بھی تھے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لان دوپٹہ بھی مل جاتا ہے. اور کچھ سوٹ بہت پیارے لگ رہے تھے, امبرائڈری والے بھی تھے, آئی تھنک وہ 3000 تو 4000 تک کے تو ہوں گی. تو یہ امی بھی کوشش کرتی کہ ان کو کوئی سوٹ مل جائے. میں نے کہا آپ نہیں لیں, آپ کو دیکھیں سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ ہمیں نا برانڈیڈ سوٹوں کی عادت ہے. یہ دیکھیں یہ جو والی چوڑیاں جو آئی ہوئی تھیں, کشمیری چوڑیاں. پھر یہ جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہاں فارمل ٹائپ کے بھی تھے, تو پھر میں نے سوچا یہاں پہ تھوڑے سے چپس وغیرہ لے لوں اپنی بیٹی کے لیے. تو پھر ہم نے چپس لیے اور ایک دو اور بھی چیزیں لیں. یہاں پہ ریڈی میڈ سوٹ بھی تھے, میرا جتنا ہو سکا میں نے کور اپ کرنے کی کوشش کری. اور یہاں پہ میں اپنا نا اسٹال بھی لینے آئی تھی, جو چھوٹا سا دوپٹہ نہیں ہوتا لان ٹائپ کا وہ. تو یہاں پہ انہوں نے اور لان کے اور بھی پیسز لگائے ہوئے تھے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے سیفائر کے بھی لگائے ہوئے تھے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ڈیفیکٹڈ ہوتے ہیں نا وہ والے یہ مطلب سوٹس تھے. تو اب یہی تھا کہ ابھی ہم دیکھ ہی رہے تھے, کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی, کیونکہ ظاہر بات ہے پیمنٹ تو کر ہی رہے تھے نا. اب یہ بھی 2500 کا ہی دے رہے تھے. اب ہمیں تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کیا سین ہے. تو یہی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیٹیل میں اس کا ہال بنائیں تو آپ لوگ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور آپ لوگ کا تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ اتنا پیار ہمیں دے رہے ہیں. اور یہی تھا کہ ہم یہ بیلوں کی الگ شاپ تھی, اور دوسری پھر یہاں پہ جو نہیں ایک چادروں کی شاپ تھی, جس میں آئی تھنک تھوڑی ڈیفیکٹڈ چادریں بھی تھیں اور الگ الگ طرح کی چادریں بھی تھیں. ان کے پاس برانڈڈ کی بھی تھیں. تو یہی تھا کہ الگ الگ طرح کی چادریں تھیں, اس میں تھوڑی کلف لگی ہوئی, تھوڑی مکس ٹائپ کی بھی تھی. بس یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی شاپ پہ جاؤ تو آپ کو بہت دیکھ کے لینی پڑتی ہے. تو یہی تھا کہ امی کو کچھ کام تھا ان چادروں کا, وہ ہم آپ کو جو نہیں نیکسٹ بلاگ میں بتائیں گے, اور آپ کو ہال بھی دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا خریدا. کیونکہ ہم نے کم ٹائم میں شاپنگ بہت جلدی کری ہے. اور ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو گیا ہو کہ ہم نے کیا کیا لیا ہے. پر ہم نے جو لیا ہے نا, جو شاپنگ ہال ہے, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے نیکسٹ اس میں. کیونکہ یہ بلاگ اتنا لمبا ہو جائے گا نا کہ بس اب لے کے بیٹھوں گی تو آپ لوگ ہی بور ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ بلاگ میں کور اپ کروں گی. اور جو اس کے ساتھ کرنا ہے نا, جو میں نے چیزیں لی ہیں اور امی نے لی ہیں, خاص تو امی نے ہی ویسے لی ہیں, میں تو زیادہ اتنی کچھ نہیں لی ہیں. تو امی نے جو بھی کچھ چیزیں لی ہیں نا, وہ امی نے جو کرنا ہے وہ امی آپ کو فل ڈیٹیل میں بتائیں گی. تو آپ لوگ اسٹے ٹیون رہیے گا, اور اس کے ساتھ جو بن کے آئے گا, جو بھی ہوگا, تو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. کیونکہ ماشاء اللہ میری امی کو اس طرح کی چیزوں کا شوق بہت ہے. یہی تھا کہ وہ انکل چادریں وغیرہ دکھا رہے تھے. یہ امی کو اسٹرابری والی اچھی لگ رہی تھی, کیونکہ میری بیٹی کو اسٹرابری کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. آپ کو پتہ ہے بچیوں کو اس طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں. تو یہی تھا کہ وہ اسٹرابری کی دیکھ رہی تھیں. پھر یہی تھا کہ کچھ چادروں میں نا کچھ مکس سا تھا, کاٹن نہیں تھی. تو یہی ہے کہ ماشاء اللہ ہمیں انداز ہے. پر اسٹرابری والی میں نا ڈیفیکٹڈ تھی کہ لائنز وغیرہ آ رہی تھیں. یہ انکل کہہ رہے تھے کہ چادر ہے پوری بنی بنائی ہے, اسٹچ ہے, تو آپ یہ دیکھ لیں. تو یہ تھا کہ اس کا ڈیزائن ہمیں اچھا نہیں لگا, تھوڑی مکس ہی تھی. اور دوسری چیز یہ کہ ساری انسٹچ تھیں اور پراپر نہیں تھی, کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ون ڈبل بیڈ کی, اور ڈبل بیڈ کہہ رہا تھا, کنگ سائز بیڈ سوری کوئین, یا سنگل بیڈ کی. یہ بس ایک اس میں تھیں, کیا کہتے ہیں, لینتھ میں تھیں, کہ بس اس کے پرائز کے حساب سے وہ لگا رہے تھے. تو یہی تھا کہ ہم لوگ اور چادریں دیکھ رہے تھے. کرتے ہم نے اتنی چیزیں نکلوا لی نا کہ بس. تو بس ہم نے اس طرح کی شاپنگ کمپلیٹ کری. پھر ہم نے کہا کہ نیچے جا کے دیکھتے ہیں. اور یہی تھا کہ آج امپلیمنٹ ہو گیا تھا کہ 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برتنوں کی بھی شاپ تھی. مطلب گولمارک تو اتنا اچھا, اتنا بڑا ہے کہ مطلب لیڈیز کے لیے تو بیسٹ ہے. اور یہاں پہ مجھے کوئی نئی شاپ دکھی, جیسے گل پلازا وغیرہ میں ہوتی ہے نا کاسمیٹک ٹائپ کی, چائنا کی. تو یہ مجھے وہ دکھی, اور میں نے یہاں سے کیا لیا میں وہ بھی آپ کو جو نیکسٹ ہال میں دکھاؤں گی. اور اگر یہاں سے کسی نے لپسٹک, لپ گلاس ٹائپ کی کچھ چیزیں دیکھنی ہیں, یہ میں نے بہت جلدی کور اپ کرنے کی کوشش کری. دیکھیں بلش آن بھی تھے, ان کے بلش آن تھے, دیکھیں اور بھی بلشز ہیں, لپسٹکس تھیں, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں. یہ آئے تھے لپ گلاسز تھے. اور میں نے کہا یہ باکس میں کیا ہے, میں دیکھتی ہوں. تو یہ برشز تھے جو کہ ڈیفیکٹڈ ہوئے تھے کافی سارے, پر آئی تھنک اسے کلین بھی نظر آ جاتے ہیں. یہاں سے بھی ہم نے کچھ چیزیں لیں, بٹ یہ بھی
یہ بھی نا ویڈنگ کی بیڈ شیٹ تھی، انہوں نے 12,000 کی بولتے 9 پیسز تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ 10,000 لگا دیں گے، اور یہ اچھے والے جو نہیں بلینکٹ تھے اور ڈبل پلائی والے تھوڑے موٹے والے، اور یہ نیچے جو نہیں سستے والے رکھے ہوئے تھے یہ بھی ڈبل پلائی والے تھے پر سستے والے تھے، تو یہی مجھے بتا رہے تھے۔ تو یہاں ٹاول بھی تھے، بیڈ شیٹ بھی تھی، یہاں بچوں کے کپڑے بھی تھے، اور کیونکہ لاسٹ ٹائم میں چاند رات پہ اتنا کور اپ نہیں کر پائی تھی، یہاں سلیپرز تھے، کاسمیٹک کی اتنی شاپ تھی۔ یہ باقی اب امیاں کام ہے، یہ دودھ اب روٹی وغیرہ آئے یا ممی بتائیں گی۔ پھر میں نے جو ہے نا یہ انڈے سارے رکھے اور یہ فریج میں رکھے، اور مجھے لگا کہ بس وہی انڈے، پھر دودھ بوائل کیا کیونکہ جلدی مجھے کام کرنا تھا، اور یہ گیس بند ہونے والی تھی کیونکہ ہم مارکیٹ سے آئے تھے تو ہمیں پھر بھی جلدی کر کے نکلے تھے۔ اور یہ کہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ انڈے بھی رہ گئے، ابھی یہ بھی میں نے فٹافٹ رکھے کہ کیونکہ انڈے ادھر ادھر ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر میں نے نا اور بھی جلدی کر کے رکھے ہیں انڈے فریج میں تاکہ یہ انڈے تو کم سے کم ٹھکانے لگ جائیں۔ اور ادھر میں نے جو ہے نا وہ بنایا مغز، بکرے کے جو مغز ہوتے ہیں نا وہ میرے ہسبینڈ لائے تھے کل پرسوں، تو وہ میں نے جو ہے نا رکھ دیا تھا فریج میں، تو وہ میں نے بنایا کیونکہ میں کچھ دن پہلے چیزیں رکھی ہوتی ہیں نا وہ زیادہ صحیح رہتی ہیں کہ میں نکالتی ہوں فریج میں سے اور میں جلدی بنا لیتی ہوں، ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ پیاز براؤن کری، اس میں ٹماٹر ڈالے فٹافٹ وہیں کے وہیں کاٹ کے، کیونکہ ٹائم بہت ہی تھوڑا تھا اور میں تھکی بھی بہت زیادہ تھی، تو یہ میں نے اس طرح کر کے، کیونکہ میں صبح اٹھتی ہوں گیس کے چکر میں ہو کہ گیس آئے گی تو میں ناشتہ بناؤں گی، تو یہ دیکھیں یہ میں نے پیس لیا تھا مشین سے اور مسالہ پیس کے، تو میں نے جو ہے نا ادھر مغز جو ہے وہ میں نے بوائل سب سے پہلے آتے کے ساتھ ہی میں نے مغز کو جو ہے نا بوائل کرنے کو رکھ دیا تھا، اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا میں نے پھر اس کو اچھی طرح بھونا، اور یہ دیکھیں الیکٹرک چولہے پہ بھون رہی ہوں کیونکہ چولہا بند ہو چکا ہے گیس کا چولہا، تو میں نے پھر الیکٹرک چولہے پہ بھونا اس کو، باقی کا کافی حد تک تو بنا لیا تھا، بس تھوڑا سا ایسے مغز ڈال کے بھوننا تھا، تو وہ بھون کے میں نے پھر یہ نکال کے اپنے ہسبینڈ کو دیا، اور ان سے روٹی میں نے بازار کی منگوا لی تھی کیونکہ مجبوراً بازار کی ہم سے کھائی نہیں جاتی، تو یہ ہے کہ بہت عجیب سی ہوتی ہے ربر ٹائپ کی، تو مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن بہت مجبوری سے پھر میں نے جو ہے نا بازار کی روٹی منگوائی، اور یہ دیکھیں کتنا زبردست مغز بنا ہے، ٹیسٹ میں ہی بہت اچھا تھا، اور ساتھ میں بس یہ ہو گئی گڑبڑ کہ بازار کی روٹی کھانی پڑ گئی۔